8.292 MAF تھا ارلی خریف میں. ٹوٹل 33.94 MAF ہے پوری خریف کا اکارڈ ایلوکیشن. ارلی خریف کا ہے 8.292 MAF. اس کی جگہ پہ ہمیں ملا 5.385. اچھا ہمیں پتہ ہے پانی کی شارٹیج تھی, پورا پانی نہیں ملے گا, اور اکارڈ میں لکھا بھی ہے کہ بھئی آپ کا شیئر یہ ہے, ہر صوبے کا یہ شیئر ہے, اور اگر پانی شارٹ ہوگا 10% کمی ہوگی تو سب کا 10% کم ہو جائے گا. اگر 10% پانی زائد آ گیا تو ہر ایک کا شیئر 10% بڑھ جائے گا. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ارلی خریف میں ہمیں 35% شارٹیج دی گئی, اور باقی کسی صوبے کو سوائے بلوچستان کے, بلوچستان کا ذکر آگے تھوڑا سا کروں گا, ہم سے تقریباً آدھی شارٹیج دی گئی. جب ارلی خریف میں آپ نے ہمیں صحیح پانی نہیں دیا, اور اینڈ میں جا کے جب پانی کی تھوڑی سی بڑی بہتر ہوئی سچویشن دریاؤں کی, تو آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا سندھ کو, جو آپ نے شروع میں ہمیں شارٹیج دی پانی کی, اس لیے کہ ہمارے سارے آبادگار لیٹ انہوں نے آبادی کی اپنی, اب ان کو کنٹینیوسلی پانی چاہیے. اس وقت ایک اور دریاؤں میں شدید ڈپ آ گئی ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو گئی ہے, اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے. اس پورے سیزن میں میرے پاس 10 اگست تک کے نمبر ہیں, اس لیے کہ یہ 20 اگست آ جائیے, ہر 10 دن میں یہ نمبر ہوتے ہیں. سندھ نے اس سیزن میں ابھی تک 19% شارٹیج لی ہے, اور میں اور آپ کو بتا دوں, مئی کے مہینے میں سندھ نے 38% شارٹیج لی تھی, جون میں 27%, اور جولائی میں 9%. اور کسی اور صوبے نے سندھ سے آدھی سے شارٹیج بھی نہیں لی, مطلب آدھی سے کم شارٹیج تھی. بلوچستان کو میں اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا, اس لیے بلوچستان کا مسئلہ, بلوچستان ایک ہماری سندھ کا اریگیشن کے حد تک ایک ایکسٹینڈڈ حصہ, جتنی ہمیں شارٹیج ملتی ہے اتنی بلوچستان کو ملتی ہے, چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ بلوچستان کا خاص طور پہ جو سکھر براج پہ ان کا نارتھ ویسٹ کنال کے تھرو گڑنگ پہ ہم انہیں پانی دیتے ہیں, وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب سکھر براج میں اس مقدار میں پانی موجود ہو کہ ہم اس کا پونڈ لیول مینٹین کر سکیں. اگر شارٹیج جتنی دادو کنال پہ ہوگی, جتنی رائس کنال پہ ہوگی, جتنی نارتھ ویسٹ کنال پہ ہوگی, اتنی بلوچستان کو شارٹیج ملے گی, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم کچھ کر نہیں سکتے. گڈو پہ ہم انہیں پورا پانی دیتے ہیں, تو باقی صوبوں کو آدھے سے کم شارٹیج ہم سے, اور ہمیں ڈبل شارٹیج دی ہوئی ہے. اس وقت جب ہمارا کاشتکار, خاص طور پہ ہمارا جو رائس والا کاشتکار ہے, جن کو پانی کی شدید ضرورت ہے, ان کو آپ نے پانی ریڈیوس کر دیا. جب دریاؤں میں پانی کم ہوا, آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں, اور آپ ہمیں اپنے حصے کا پانی, یعنی تاکہ ہمارا حصہ برابر ہو سکے. اس وقت جیسے میں بتا رہا ہوں, ہم نے 19% شارٹیج لی ہے, اور باقی صوبوں نے تقریباً آدھی شارٹیج لی ہے ہم سے. ہمیں آپ آج سے لے کے 20 اگست سے لے کے ارسا کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, تاکہ ہمارے آبادگار اپنا فصل جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پانی دے سکیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ اس وقت تو بحران ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں, ہماری اریگیشن میں, لیکن یہ بحران اگر اس طریقے سے ارسا ون سائیڈڈ اپنے طرز پہ فیصلے کرتا رہا, تو یہ بحران شہروں میں پینے کے پانی پہ بھی آ جائے گا. اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایسا ہوگا. میں پہلے چھوٹیاری ریزروائر جو ہمارا ہے, جس سے ہم سانگھڑ میں, عمر کوٹ میں, تھر میں پانی دیتے ہیں, اس کا لیول اس وقت 6 فٹ رہ گیا ہے, جبکہ نارملی اس سیزن میں اس وقت وہ 24 فٹ پانی ہوتا ہے ادھر. دیٹ مینز ہم ربی کا پانی بھول جائیں, ربی کا پانی ایگریکلچر کے لیے تو چھوڑیں, ان علاقوں میں پینے کا پانی بھول جائیں, اس لیے کہ ڈیڈ لیول پہ آ جائے گا, تقریباً ڈیڈ لیول پہ 4 فٹ اس کا ڈیڈ لیول ہے. اور جب ڈیڈ لیول پہ آ جائے گا, پانی ادھر سے ڈرا نہیں کر سکیں گے, تو یہ سارا علاقہ جو پینے کے پانی کے لیے چوٹیاری ریزروائر پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہاں سے
پانی نہیں دے سکیں گے. ہمارا سب سے بڑا شہر کراچی، ہمیں آپ کو پتہ ہے کینجھر سے پانی ملتا ہے، دوسرا ہب ڈیم سے پانی ملتا ہے. ہب ڈیم میں تو اس وقت پانی موجود ہے، لیکن کینجھر پہ آج جو لیول ہے وہ 47.2 فیٹ ہے، اور نارملی اس سیزن میں اس وقت 54 فیٹ ہوتا ہے پانی. اس وقت جو ہمارے پاس کوٹھڑی براج میں پانی آ رہا ہے، آج کا جو اپ اسٹریم پانی تھا وہ 36,000 کیوسک تھا، اور کچھ دنوں میں بیکاز اوپر سے پانی کم ہونا شروع ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں سکھر براج ڈاؤن اسٹریم 32,000 ہے، تو یہ پانی جب پہنچے گا کوٹھڑی تک تو یہ 25-26,000 رہ جائے گا کیوسک. آج سے ہفتے بعد اتنا رہ جائے گا تو آپ کینجر کی بھی پراپر فلنگ نہیں کر سکیں. یا تو آپ اپنے کراپس کو بچائیں، لیکن پہلی پرائرٹی ہمیشہ پانی پینے کے پانی کو دی جاتی ہے، تو کینجر کو پانی دیا جائے گا تو کراپس بھول جائیں. لیکن اس فلو کے باوجود کینجر اس لیول پہ نہیں ہوگا، اور ہمیں شدید بحران پانی کا آ سکتا ہے آگے چل کے اگر ارسا نے ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا. اب اتنی باتوں کے بعد سب کو پتہ ہے کہ کیا بحران ہے، لیکن اس وقت بھی چشمہ جہلم لنک کنال اور توسنا پنجنت لنک کنال وہ دونوں بہہ رہے ہیں. ایک 10,000 کیوسک ہے فلو، دوسرے کا 5-6 ہزار کیوسک فلو چل رہا ہے اس وقت. یہ 16,000 کیوسک یہ جب کنالز بنے تھے، اور یہ میں نے کئی بار آپ کو وہ سندھ پنجاب کا جو ایک اگریمنٹ 1972 میں ہوا تھا جو چیف منسٹر صاحبان نے سگنیچر کی تھی، 291 اکارڈ کے بعد کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے. یا میں نے آپ کو سندھ کا کیس جو ہمیشہ لڑا گیا ہے ریگارڈنگ دیز کنالز یہ بتایا ہے کہ یہ کنالز جو ہیں اس وقت صرف آپریٹ ہونے چاہیے جب انڈس پہ سرپلس پانی ہو اور دوسرے اینڈ پہ شارٹیج ہو. انڈس پہ سرپلس کیا، آپ ڈاؤن اسٹریم کو تو چھوڑیں، ڈاؤن اسٹریم بھی 8.6 MF تو وہ خود مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کم از کم 10 MF ہونا چاہیے. 8.6 MF وہ خود مانتے ہیں، لیکن اس سیزن تک اس وقت 1 یا 1.5 MF سے زیادہ پانی ڈاؤن اسٹریم نہیں گیا ہے. ادھر بھی آپ پانی نہیں دے سکتے، اور آپ چشمہ جہلم اور توسا پنجنت لنک کنالز باہر ہے. ارسا کر رہی ہے یہ، میرا کسی صوبے سے اعتراض نہیں ہے، میرا ارسا سے ہے. اور ارسا ایز پر واٹر اکارڈ اور جو ان کا قانون ہے، یہ ارسا کا قانون ہے، یہ بھی اگر آپ لوگ سب پڑھ لیں، اس ارسا کے قانون میں لکھا ہے کہ یہ پانی ڈسٹریبیوٹ کریں گے ایز پر اکارڈ، کوئی اور طریقہ کار نہیں لائیں گے. یہ روز کوئی نیا طریقہ کار لے آتے ہیں، جب ایک ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کسی اور شیپ میں لے آتے ہیں. میری ارسا سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے سخت احتجاج ہے کہ اس صوبے کو، آپ لوگ اس صوبے کے لوگوں کو پیاسا نہ ماریں. آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں جو ہمیں آج تک پانی کم ملا ہے. 20 اگست یا 21 اگست سے لے کے اور سپٹمبر کے اینڈ تک آپ بیلنس آؤٹ کریں. جتنی شارٹیج کسی اور صوبے کو ملے اتنی شارٹیج ہمیں ملے. ہمیں کوئی کسی صوبے کا حق مارنے کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھائیں گے. جو شارٹیج آپ ایز پر اکارڈ، کوئی اور فارمولے نہیں لائیں، ایز پر اکارڈ کسی اور صوبوں کو ملتی ہے، ہمیں وہ شارٹیج میں گزارا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا پانی کی شارٹیج آئی، لیکن جو مین میڈ انٹرونشنز کر کے آپ کسی ایک علاقے کو اور خاص طور پہ لوور رائپیرین کو آپ پانی کم دیتے ہیں، یہ کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میری آج کی پریس کانفرنس کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے، آپ سے مدد لی جائے میڈیا کے ذریعے، یہ بات آئے کہ جی اس وقت سندھ ایک شدید بحران کی طرف جا رہا ہے، اور یہ مین میڈ ہے کہ آپ اس صوبے کو سٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، ہر طرف دے رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس پانی، آج پانی کا موضوع اس پہ بتا رہا ہوں. اور یہ نمبرز کے ساتھ ہے جب میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں اس وقت باقی صوبوں سے جو یہ پیریڈ آج تک رہا ہے تقریباً ہمیں ڈبل شارٹیج فیس کرنی پڑی ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں، ڈیمانڈ میری یہ ہے کہ 21 اگست سے لے کے 30 ستمبر تک آپ یہ بیلنس کریں. میں ایسے ہی اگر ہمیں 10% ملی ہے شارٹیج اور کسی اور کو 5% ملی ہے تو آپ بیلنس کریں کہ دونوں کو 7.5% ملے. میں ایسی نمبرز پہ آپ کو صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سیزن کے اینڈ تک یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ہماری آواز بنے
اور فیڈرل گورنمنٹ سے اور ارسا سے یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں پانی کا صحیح حصہ دیا جائے. مجھے اتنا کہنا تھا, باقی سوال جواب سعید اگر آپ لے لیجیے. ایک سیکنڈ امیت, ایک سیکنڈ سعید, ایک سیکنڈ سعید, آپ اگر بتاتے جائیں گے تو. جی سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ سندھ کی زرعی معیشت کو پانی کی کمی کی وجہ سے اندازاً کتنا نقصان ہوا ہے. ایک تو کوئی اس طرح کی کوئی فگر آپ کے پاس, کوئی اسٹڈی آپ کے پاس آئی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا, ارسا اور پنجاب کا یہ بھی الزام سندھ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے, سندھ کے لوگ سب سے زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں. بلوچستان کے الزام تراشیاں اپنی جگہ پہ. دوسرا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ اسکولز کے حوالے سے بھی ایک الگ آج آئی ہے بات کہ کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور شاید جو فیصلہ اسکول کھولنے کا تھا وہ بھی شاید آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے, یہ میرا کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے. ارسا کے جو اس وقت کے چیئرمین ہیں نا, انہوں نے ایک کانفرنس میں اس کی قیمت بتائی تھی پانی کی. میں اسی کو, اور میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا 1 MAF پانی $1 ارب کے برابر ہے, $1 بلین. ہمارا حصہ تھا 8.292. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا اس لیے پانی شارٹ آئے تو پورا نہیں ملنا تھا, لیکن اگر ہمیں باقی صوبوں کے برابر پانی کی شارٹ, اگر سب اکارڈ کے تحت پانی شیئر کرتے, میں یہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے بات, تو ہمیں تقریباً 7 MAF پانی ضرور ملنا چاہیے تھا. تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اور ہمیں ملا ہے 5.3, یعنی 1.7 MAF پانی کم, یعنی $1.7 بلین. $1 بلین ہے 165 بلین روپے, تو سیدھا 300 ارب روپے کا نقصان آپ نے سندھ کے لوگوں کو دیا ہے. اور یہ اگین میرا نمبر نہیں ہے, یہ جو ارسا کے چیئرمین صاحب نے خود یہ $1 بلین پر MAF کا ایک نمبر دیا اس پہ. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی ہے کہ جی چوری زیادہ ہوتی ہے اور وغیرہ. دیکھیں, یہ ہے ٹیکنیکل ایشو, اس کو لوگ صرف یہ الزام تراشی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ ہمارے نادان لوگ صرف فیڈرل گورنمنٹ یا ارسا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, مطلب آپ نے ان کے گناہ سارے معاف کر دیے, ہم چلے میرے میں کوئی غلطی ہے آپ اس کا حساب کتاب ضرور لیں, ان کے گناہ تو معاف نہ کریں نا. ہمارے یہاں لاسز, سندھ کی ٹرین زیادہ فلیٹ ہے, جب پانی ہمارا دریائے سندھ کا ہمالیہ سے آتا ہے تو وہ سلوپ زیادہ ہوتی ہے, پانی تیزی سے آتا ہے, وہاں پہ ٹیمپریچرز کم ہوتے ہیں. جب سندھ میں آتا ہے, سندھ ویلی ہے, تھوڑا فلیٹ لینڈ ہے, وہاں پہ ٹیمپریچرز زیادہ ہوتے ہیں, اور جب پانی فلیٹ لینڈ ہے تو اس کی ویلاسٹی کم, یہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا میں بہت زیادہ, ویلاسٹی کم ہوتی ہے, ایویپوریشن زیادہ ہوتی ہے, اور لاسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں یہ. اب یہ نمبرز دیکھیں نا, پھر کرتے کیا ہے کہ یہ ارسا کسی اور سیاستدان کو یہ بتا دیا, اس کو کہہ دیا جی سندھ میں جو لاسز ہیں وہ 10% ہیں اور کسی اور صوبے میں 8% ہیں, دیکھیں یہ 2% کی چوری ہو رہی ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یس, کوتاہیاں اگر ہیں اور ہوتی ہیں, ان پہ ہم سختی سے, دیر از نو زیرو ٹالرنس آن دس. جام صاحب خود بیٹھے ہیں, ان کو یہی ہدایت ہے, اور وہ خود بھی کسی کو بھی پانی چوری میں جو ملوث ہے کیا اس کو کوئی ہم ریلیف نہیں دیں گے. لیکن آپ اس کی وجہ سے جو بڑا ہم پہ اوپر ظلم ہو رہا ہے یا بڑا ایک نقصان کر رہے ہیں, اس کو آپ نہیں کر سکتے. تیسری چیز آپ نے, اگر اسکولز والا ابھی بتا دیتا ہوں, میری صبح ایجوکیشن منسٹر سے بات ہوئی تھی, وہ خود ہی کریں گے. ہم 1 ہفتہ اور اسکولز, یہی ہم نے اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس 1 ہفتے میں اسکول ٹیچرز, بچوں کے پیرنٹس جو اسکول بھیجیں گے وہ ویکسینیشنز کرائیں. انشاءاللہ تعالی 100% ویکسینیشن, یعنی اسکول کا سٹاف, ٹیچرز اور باقی سٹاف, اور بچے, اگر میں اپنا بچہ بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا.
یہ ایک رجیم فالو کر کے ایک ہفتے کے لیے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو کھولیں گے, لیکن وہ منسٹر صاحب اس کی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے بات. वफ़ाक़ी हुकूमत जेके नफ़ीज़ इतिहादीन पानी जे अहम मामले ते उन्हनि जो रोल कीअं ॾिसो था पिया, ऐं उनखां अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे मां तव्हांखे इहो पुछा करणु चाहींदुमि जेके कराची जी सिंधी आबादियुनि जेके उते सहूलियतनि जी अणु हूंदा, पाणी बि न आहे, रोड रस्ता नालनि समेत काफ़ी मसइला आहिनि उते, उन्हनि खे रिज़ोल्व करण लाइ कहिड़ा उपाउ वठी रहिया आहियो तव्हां? ये आपके दो सवाल हैं. मैं किसी और के बारे में मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन उनका जो किरदार रहा है, और मैंने यही कहा है ना, मैं अगेन कोई स्पेसिफिक हुए बगैर सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे साथ यानी सिंध के साथ एक बड़ी हक तलफी हमारी हो रही है, उसको आप आपस के इख्तलाफात में, मेरे से इख्तलाफात आपके 100 हो सकते हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई ना करें. मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त सबसे है कि सिंध की जो हक तलफी हो रही है उसको आप अपने पर्सनल ईगो अना का मसला ना बनाएं. उधर आप हमारे साथ रहें. मैं तो असेंबली में जब तकरीर की थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले और वो केस दिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था. उधर एक एक ऑपोजिशन के मेंबर ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उनका एक नया चेहरा नज़र आ गया. अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें. बाकी सियासत या आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है. इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस, बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं, तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं. हाँ, दूसरा आपका सवाल था कि कराची की, पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है. इंशाअल्लाह ताला हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में. हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने खर्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें. पानी वाकई जो है वो इंसान की जिंदगी और मौत का मसला है, लेकिन पानी के साथ रोजगार भी इंसान की जिंदगी और मौत का मसला है. सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के तहत जो 2010 में आपकी हुकूमत ने जिन लोगों को बहाल किया था उन्हें बेरोजगार किया है. आप समझते हैं बेरोजगारी कोरोना के दौरान कितना बड़ा अजाब है? एज ए चीफ मिनिस्टर आप इस बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बेरोजगार करने का हक तो नहीं होना चाहिए? देखें, बेरोजगार करने को किसी को हक नहीं है. मैं कोई कोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन इस पे वाज़ह कर चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसको रिव्यू करें. ये बड़ा एक कहते हैं ना, अचानक से एक हज़ारों ख़ानदानों के ऊपर एक बिजली गिरा दी गई है. ये वो लोग हैं जो 96 में निकाले गए थे नौकरियों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बेसिस पे. बड़ा क्लियर था ये. और सिंध के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट ये मामला इसलिए है कि इसमें मेजॉरिटी सिंध के लोगों की है. इसलिए कि 96 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और उसके बाद जो हुकूमत आई थी, जिस तरीके से ये हुकूमत, मैंने कहा ना, सिंध दुश्मनी पे उतर आई हुई है, सिंध के लोगों की दुश्मनी पे उतर आई हुई है, उस तरीके से उन लोगों ने लोगों को निकाला था. 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई. हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये वादा था और हम कहते थे कि शहीद आएगी और रोज़गार लाएगी. तो सबसे पहले हमने सिंध में भी उनको जो निकाले गए थे उनको रखा था. वफाक ने तो एक एक्ट के ज़रिए
ایک لیجسلیشن کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اس کو پاس کرایا, باقاعدہ کمیٹیاں بیٹھیں اور ان لوگوں کو بحال کیا گیا. اور یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, یہ کیس 2011 سے چل رہا ہے, یعنی 10 سال کیس چلا ہے, تب تک یہ کام کرتے رہے. آخری ہیئرنگ اس کی دسمبر 2019 میں ہوئی ہے, یعنی 1 سال 8 مہینے تقریباً, اور یہ لوگ کام کرتے رہے. اب اچانک ایک آرڈر آ گیا کہ جی یہ سب چھٹی نوکری سے کر. اس میں کہاں کے لوگ ہیں؟ انٹیلیجنس بیورو, کمیشن افغان ریفیوجیز, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, پی ٹی سی ایل, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اسلام آباد, اسٹیٹ لائف, سول ایویشن اتھارٹی, وابٹا, سوئی سدرن گیس ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن فیڈرل میں جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ اس میں, اور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان. یہ مجھے جو پتہ ہے. اب آپ سوچیں ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ سے. اس وقت حالت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وفاق سے 21 گریڈ میں 16 لوگ وفاق نے ہمیں دینے, جو ایک شیئرنگ فارمولا ہے جس کو میں پوری طریقے سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن ہے اس وقت, اور وفاق نے 5 دیے ہوئے ہمیں, 11 مطلب ان کے پاس لوگ نہیں ہیں دینے کے لیے. 20 گریڈ میں 142 لوگ انہوں نے ہمیں, 142 ٹوٹل, 48 وہاں شارٹیج ہے, مجھے نمبر ایگزیکٹلی 48 20 گریڈ کی شارٹیج ہے. آپ کے پاس لوگ ہیں نہیں اور آپ باقیوں کو نوکری سے نکال رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بھرتیاں کریں, وی نیڈ ٹو ریکروٹ, آپ کو نوکریاں اور دینی ہیں. تو میری درخواست یہی ہوگی حکومت سندھ کی طرف سے, سندھ کے لوگوں کی طرف سے, اور خاص طور پہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ افیکٹ ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں خاندان جو افیکٹ ہوں گے, ان کی طرف سے کہ ایک لینینٹ ویو لیں, یہ فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور ان لوگوں کو نوکری سے نہ نکالیں. سی ایم صاحب پانی جو مسئلہ ہے جو ہی کو لائک وائز تے ہر دفعے پانی جو ہے وہ کوٹ کر دیا ہے تاں جو تعلق بھی تقریباً ہوتا رہے ہوا تاں سمجھو تھا ہوتے گھنو جو ہی میں نئے گاج ہے نئے گاج جو کو منصوبو ہے ڈیم جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سرکار شروع کयो ہن وقت تائیں وہ منصوبو مکمل نہ تھی سگھیو ہے. گزرل 2 سالن کھان نئے گاج میں بوڑ رہی ہے 2.5 لکھ کیوسک پانی کڈیو ہے نئے گاج. جيڪڏهن اهو پاڻي اسٽور ٿئي हा मां سمجھا ٿو جو هي تعلقي ڪاچي جو مسئلو حل ٿي وڃا نئے گاج آخر چھو نہ تھی ٺهي ان ڇا چوندا. اگر اگین یہ جو آپ نے بتا رہے ہیں یہ فیڈرل منصوبہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو ضرور آگے بڑھایا تھا, لیکن 2013 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. پچھلے 8 سال سے فیڈریشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے, اور اس وجہ سے سندھ, یہ تو ایک منصوبہ آپ بتا رہے ہیں نا, میں آپ کو کئی منصوبے بتا سکتا ہوں جو نہایتی ڈیلے ہوئے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں. آپ کو اریگیشن میں کئی اور فال سٹرکچرز کے ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں. ہمارا اور یہ اگین میں کہہ رہا ہوں یہ سندھ دشمنی ہے. میں یہ کراچی کا ذکر کرتا ہوں, 2000 مجھے اچھی طرح یاد ہے, 16 کے شروع گرین لائن کا, اور 1 سال میں بناؤں سال کو گورنمنٹ گئی تھی کو انفراسٹرکچر سے اوپر کمپلیٹ کر لی تھی انہوں نے کو آگے. اب بسیں آ گئی, بسیں چڑھ رہی ہیں, بسیں اتر رہی ہیں, بسیں پھر بس کی لوکیشن دیں گے, پھر بس کی تصویریں کھینچیں گے. وہ یہ تصویریں نہیں, یہ بس چاہیے تھی ہمارے پاس. یہ ہے سندھ کے لوگوں چاہے اس وقت
project جب آپ